بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پارہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی کتاب میں مہینوں کی گنتی تم شمار کرو گے کہ کتنے مہینے اللہ رب العالمین نے بنائے، تو تمہیں قرآن مجید جواب دے گا کہ پورے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پورے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی وقت سے۔ اب اللہ رب العالمین نے 12 مہینے تو بنائے ہیں، لیکن منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ احترام کے لائق ہے، اسپیشلسٹ ہے، زیادہ اسپیشل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوں تو 12 مہینے ہی ظلم کرنا حرام ہے، زیادتی کرنا حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص کر کے تم ظلم و زیادتی سے بچنا، کہا قرآن مجید نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے سے باز رہنا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ دیکھیے امت مسلمہ کا حال ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے ہے، اور شریعت اسلامیہ کا آپ ادھین کیجئے، مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ رب العالمین جتنے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے امت محمدیہ کو حکم دیا تھا، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے جتنے امر نازل فرمائے جس کو کرنا ہے، امت اس سے اتنا ہی پیچھے ہے، اور جتنی چیزوں کو نہیں کرنے کا حکم دیا گیا میرے بھائیوں، ان میں حد سے زیادہ آگے، اس میں بھی امت پیچھے نہیں ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ 12 مہینے میں ظلم کرنا شریعتاً حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص کر کے ظلم اپنے نفسوں پہ، اپنی جانوں پہ مت کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ایسا فعل تمہارا، کوئی ایسا قدم اللہ رب العالمین کے قول کے خلاف ہو جائے، کہیں ایسا عمل کر جاؤ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف ہو جائے، کہیں ایسا عمل کر جاؤ جو سنت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ہو جائے، اس میں تم خاص خیال رکھنا۔ اس لیے کیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں خاص کر کے خیال رکھنا۔ کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان مہینوں کا خیال کیا کرتے تھے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اتنے بڑے بڑے جاہل تھے، اتنے بڑے بڑے جاہل تھے کہ ایک جنگ ایک خاندان سے تقریباً 250-300 سال لڑا کرتے تھے، خاندان مٹ جاتا تھا، جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے اتنے بڑے جاہل تھے، ماں بہن بیوی میں فرق نہیں سمجھتے تھے، سر عام کسی کی عزتیں تار تار کر دیا کرتے تھے، لیکن اتنے بڑے جاہل ہونے کے باوجود بھی ان مہینوں کا وہ لوگ خیال کیا کرتے تھے، اور جب یہ مہینے آ جاتے تو زمانہ جاہلیت کے لوگ آپس کی جنگوں کو بند کر لیا کرتے تھے، ایسے ویسے گناہوں سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ لیکن امت مسلمہ کا آپ جائزہ لیجئے، وہ امت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والی امت ہے، وہ امت جو ہمیشہ ہی اللہ رب العالمین کا نام لیتی ہے، اللہ ہی کا تقوی اختیار کرتی ہے، ان لوگوں کا آپ جائزہ لے لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان مہینوں کے اندر نہ جانے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ رجب کا مہینہ آتا ہے، رجب کے مہینے میں ایک نماز ہے، اس نماز کا نام رکھتے صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب یہ رغبت والی نماز ہے، اور اس کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کے پہلے جمعرات، اس مہینے کے
پہلے جمعرات کے دن کا روزہ رکھے اور جمعہ کی رات جو آنے والی ہے اس رات میں مغرب اور عشاء کے مابین 12 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے۔ اس کے بعد جب نماز سے فراغت حاصل کر لے تو 70 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے۔ مجھ پر بولے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق فرمایا کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کے تمام حاجات پورے کر دیے جائیں گے۔ جو بھی بندہ مانگے گا اللہ رب العالمین عطا کر دے گا۔ اب یہ بتائیے، یہ حدیث لوگوں کو سناتے ہیں۔ اب اس حدیث کا اصل تو کہیں ہونا ہی چاہیے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، موطا امام مالک کے اندر، مسند احمد کے اندر، یعنی حدیث کی کتابوں میں الغرض ہونی چاہیے یہ روایت۔ جب آپ تلاشنے جائیں گے ایک بھی حدیث کی کتاب میں یہ روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ بھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات محدثوں نے ضبط کر لیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا موجود ہے، بیٹھنا موجود ہے، لیٹنا موجود ہے، کھانا موجود ہے، چلنا موجود ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رویے اختیار کرتے تھے وہ رویے موجود ہے، تو پھر یہ روایت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، ضرور مل سکتی تھی۔ اب آئیے ائمہ و محدثین کے نزدیک، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے فیلڈ کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، الفوائد المجموعہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں قد اتفق الحفاظ او حفظاء کہ تمام کے تمام حفاظ حدیث جنہوں نے حدیث کو یاد کیا، حدیث کے راویوں کو پڑھا، حدیث کے بارے میں چھان بین کی، ان تمام کے تمام علماؤں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ جو روایت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے قصے ہیں۔ امام جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی کتاب موضوعات کے اندر، دیکھیے اس حدیث کو بھی لائے ہیں امام جوزی اپنی کتاب موضوعات کے اندر، اور وہ کہہ رہے ہیں امام جوزی رحمت اللہ علیہ کہ مسلمانوں کے اندر یہ نماز کے نام پہ جو ایک بدعت معروف ہے، اس بدعت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کے اندر ایک راوی ہے، اس راوی کا نام ہے ابن جہزم۔ ابن جہزم جو ہے یہ شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا جو کہ اپنے استاد سے ایک سچ کو سونٹ کے نکلتا اور دوسرے تمام کے تمام جھوٹ کو ملا کر کے لوگوں کے سامنے 1000 جھوٹ کو ایک سچ بنانے کے لیے کتنے جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا، ان تمام کے تمام جھوٹوں کا سہارا لے کر کے عوام کے سامنے بیان کیا کرتا تھا۔ اس کو روزے اور نماز سے، اس کو تقوی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور یہ جھوٹی حدیث اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کے بیان کیا کرتا تھا۔ اس بندے نے اس حدیث کو گڑھا ہے، ابن جہزم نے، جو کہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا لیکن ایک سچ کو سنا اور 1000 جھوٹ ملا کر کے اس میں اور نمک مرچی لگا کر کے لوگوں کو بیان کیا کرتا تھا۔ یہ ہے اس نماز کی حقیقت، اور آج امت کے اندر یہ دین کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی منائے تو ٹھیک ہے، اور نہ منائے تو نہ جانے مشرک ہے یا کافر ہے، کیا ہے، گستاخ صحابہ، گستاخ رسول ہے۔ میرے بھائیو، تو قرآن مجید کیا کہہ رہا؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں خاص کر کے اپنے آپ کو بچانا گناہوں سے، بدعت و خرافات سے۔ ہم بدعتوں میں ملوث ہیں۔ دوسری بدعت، اسی طریقے سے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں مخصوص روزے رکھے جاتے ہیں، مخصوص روزے، اور کیا کہا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایسی حدیث آپ سنے ہی نہیں ہوں گے، ایسی حدیث سنے ہی نہیں ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص
رجب المرجب کا ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے کھاتے میں 1000 سال کے روزے لکھ دیے جاتے ہیں، اور 2 دن کا روزہ رکھے 2000 سال کے روزے کا ثواب لکھ دیا جاتا، 3 دن کے روزے رکھے 3000 سال کے روزے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص 7 دن کے روزے رکھ لیے تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور 8ویں دن کا بھی روزہ رکھ لیا تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر 15ویں تاریخ تک روزہ رکھ لیا تو اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو انسانوں کو تو پھر چاہیے 12 مہینے گناہ کرے، 12 مہینے شراب پیے، حرام خوری کرے، زناکاری کرے، جو بھی گناہ کے کام ہے سب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، ایسا مہینہ آ رہا ہے 15 دن روزے رکھو، اس کے بعد تمام کے تمام گناہیں نیکیوں میں تبدیل ہو جانے والی ہے، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے بارے میں محدثوں کا کیا کہنا ہے؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر تقریباً 578-79 کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے، یہ روایت بھی 2 راویوں کی وجہ سے سخت ترین موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ ایک ہے اس کا راوی علی ابن یزید اور ایک ہے ہارون، یہ 2 راوی ہیں، اور یہ 2 راویان حدیث اس کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو محدث بتاتے ہیں کہ اس کا کچھ عطا پتہ نہیں، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، ان کے باپ کا نام کیا تھا، یہ کیا کیا زندگی میں کیا کرتا تھا، نمازیں کبھی پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ مدرسے کا دروازہ دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کی موت کب ہوئی، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علی ابن مدنی جو سب سے بڑے اسماء الرجال کے امام ہیں، امام بخاری کے استاد ہے، یہ امام بخاری کے استاد علی ابن مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ادنا سا ادنا طالب علم جو حدیث کا علم رکھتا ہے، یاد رکھیے گا، ادنا سا ادنا طالب علم جو حدیث کا علم رکھتا ہے، اس روایت کے جھوٹے ہونے پر شک و شبہ کرتا ہی نہیں، ذرا بھی شک اسے نہیں ہوتا کہ یہ روایت سچی ہوگی، یہ روایت ہی بھائی جھوٹی ہے۔ تو ادنا سا طالب علم جو حدیث کا علم رکھے، یاد رکھے گا حدیث کا علم، اور کسی اور چیز کا نہیں، پیپروں کا علم نہیں، کہانی شریف کا نہیں، بلکہ حدیث کا علم رکھنے والا طالب علم، اور ان چیزوں کو آج دین سے جوڑ دیا گیا، ان چیزوں کو دین سے جوڑ دیا گیا میرے بھائیوں۔ کیا ہونے والا ہے امت کا؟ پھر امت کے بارے میں ہم سوچتے کہ آج ہلاک و برباد ہو رہی ہے، ہر جگہ امت کی پٹائی ہو رہی ہے، کیوں نہ ہو؟ جو دین نہیں ہے ہم اس کو دین تسلیم کر رہے ہیں، جو نہ منائے اس کو کافر و مشرک کا فتویٰ دے رہے ہیں، اس کو گستاخ رسول کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور خود بدعتوں میں ملوث ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور معروف بدعت، کیونکہ وقت نہیں رہے گا، ایک معروف بدعت جو کنڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، کس کے نام سے کیا جاتا ہے؟ امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام جعفر الصادق کون ہے؟ میں چیلنج دے کر کے کہتا ہوں، ان کٹ ملاؤں سے پوچھ لو ان کا نسب نامہ کیا ہے، ان کا نسب نامہ کیا ہے یہ نہیں بتا سکتے ہیں، یاد رکھیے گا، آپ سن لیجئے۔ جعفر ابن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ امام جعفر الصادق یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ بتائیے اس کے بارے میں بھلا یہ خواب و خیال میں بھی کوئی نہیں سوچ سکتا کہ وہ اس طریقے کی باتیں کریں گے۔ کیوں؟ میں ابھی دلیل سناؤں گا، حدیث سناؤں گا۔ اس لیے ایک کتاب ہے داستان عجیب، کتابی کا نام ہے داستان عجیب، عجیب داستان جو آپ کے مائنڈ میں بھی نہ آئے ویسے داستان۔ اس کتاب کے اندر 1400 سال بعد اس واقعے کو نقل کیا گیا، اور اس واقعے میں بتایا گیا کہ امام جعفر صادق نے کیا بتایا، جو 22 رجب المرجب کو میرے نام کے کنڈے کرے، میرے نام کے کنڈے کرے تو قیامت کے دن اگر وہ شفاعت کا حقدار نہیں بھی ہوگا، اللہ رب العالمین جو ہے اس کے نام جہنم بھی کر دیا ہوگا،
تو میں گارنٹی لیتا ہوں کہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے، یاد رکھیے۔ اور وہ کس کے حوالے کر رہے ہیں، کس کے گود میں ڈال رہے ہیں؟ اہل بیت کے گود میں ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اب اس کی تحقیق سن لیجئے۔ اس کی تحقیق کے بارے میں علماء اہل حدیث لکھتے ہیں، اہل حدیث سے مراد وہ اہل حدیث نہیں جو آج ہم لوگ ہیں، یعنی محدثین کی جماعت لکھتے ہیں کہ یہ امام جعفر علیہ السلام کے اوپر سب سے بڑا جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ اس کے نام پہ کوئی اور جھوٹ ملے گا ہی نہیں آپ کو، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اب رہا معاملہ کہ بھائی جب یہ لوگ اتنے مسائل کھڑا کر دیے ہیں تو اب امت مسلمہ کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیا کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں کے بارے میں کیا پیشین گوئی کی ہے؟ اب صحیح مسلم کھولیے اور صرف 4 نمبر کی روایت نکالیے، 4 نمبر کی روایت۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا، کہ جو شخص جان بوجھ کر کے میرے اوپر جھوٹ باندھے، وہ شخص سمجھ رہا ہے کہ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ شخص سمجھ رہا ہے یہ روایت جھوٹی روایت ہے، پھر بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھر رہا ہے، اپنے پیٹ کی پجاری کو بہت زیادہ بڑھاوا دے رہا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ خود جہنم میں بنا لے۔ کیوں کہا کہ خود بنا لے؟ اس لیے کہ اسے حقیقت پتہ ہوتی ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری کی کتاب اٹھائیے، صحیح بخاری 106 نمبر کی روایت کھولیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علیہ، منع کر دیا، کیا کہا؟ میرے اوپر من گھڑت باتیں نسب کرنے سے، منسوب کرنے سے بچ جانا، لا تکذبوا علیہ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ، جس کسی نے بھی میرے اوپر جھوٹ باندھا، جس کسی نے بھی میرا نام لے کر کے جھوٹ بولا، فَلْيَلِجِ النَّارِ، تو یقیناً بالیقین وہ جہنم کی آخری کھائی میں جائے گا۔ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی ہے کہ ایسے علماء کرام جو رجب المرجب کے بارے میں ہو یا کسی اور بدعت کے بارے میں ہو، وہ پرچار و پرسار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، عوام الناس کو خبر دیتا ہے، حالانکہ وہ باتیں جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو سن لیجئے، وہ جو آپ نے ابھی روایت سنا کہ بھائی ایک دن کے بدلے 1000 دنوں کے روزے کا ثواب ملے گا، اس کے بدلہ 1000 دنوں تک اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ثواب نہیں ملنے والا ہے، عذاب ملنے والا ہے، عذاب۔ جی، اور ایسے لوگوں کے پیروکاروں کے بارے میں قرآن مجید خود اعلان کر رہا ہے، خود اعلان کر رہا ہے، جو ایسے لوگوں کے پیروکار ہیں، خوب باتیں مانتے ہیں، پیر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیے ہوئے ہیں کہ پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مت چھوڑیے، قیامت کے دن بھی آپ ہی کے ساتھ پیر صاحب بھی ہوں گے۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67 پڑھیے، 67۔ اللہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ یہ مجرمین ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے ہمارے پروردگار عالم، ربنا انا اطعنا سادتنا، ہم نے تو ان سرداروں کی پیروی کی، ان راہگیروں کی پیروی کی، ان قائدوں کی پیروی کی، وکبراءنا، اور ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، اپنے علماؤں کی بات مانی، اپنے فقیہوں کی بات مانی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تو انہوں نے سیدھا راستہ جو تیرا صراط مستقیم کا راستہ تھا اس راستے سے ہمیں بھٹکا دیا، ہٹا دیا، دور کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین اس کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ رب العالمین ان مجرموں کو تو دوہرا عذاب میں مبتلا کر دے۔
दोहरा अजाब, डबल अजाब मिलने वाला है ऐसे मौलवियों को भी और उनके पैरोकारों को भी। तो अब आपके ऊपर है मेरे भाइयों कि आपके सामने कुरान और हदीस आ चुका है, आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम खुल चुका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जारी हो चुके हैं। अब आपके ऊपर फैसला है कि आप कुरान और हदीस की तरफ आते हैं या फिर आप अपने बिदात और खुराफात में ही मुलविस रहना चाहते हैं। अगर यही हालात मेरे भाइयों हमारे और आपके रहेंगे तो अल्लाह की कसम कह रहे हैं, एक रिवायत में सुनाता हूं जो कि मैंने कहा कि इमाम जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरीके के बात हरगिज नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? अब खोलिए सही मुस्लिम 204 नंबर की रिवायत खोलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान वालों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ए बनु अब्दे शम्स के लोगों, ए बनु मुत्तलिब, ए बनु हाशिम, तमाम के तमाम लोगों को कहा अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, तुम तमाम लोगों को कह रहा हूं कि जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो। यहां तक के ए फातिमा बिन्ते मोहम्मद, या फातिमा अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। किससे बचा लो? जहन्नम की आग से। क्यों? इसलिए ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया व मा अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैया। देखो कयामत के दिन मैं तुम्हारा कोई काम आने वाला नहीं। कौन कह रहा है ये बात? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम कायनात है, इमाम कायनात है, जिसके आग में शिफात होगी मेरे भाइयों। वो अपनी बेटी को कह रहे हैं अगर तुम भी गुनहगार हो और तुम्हारा भी मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने फंस जाएगा तो मैं बहैसियत बाप तुम्हारा कोई काम आने वाला नहीं। भला बताइए, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद में से इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, वो भला इस बात को कैसे मान सकते थे और ऐसी बात कैसे कह सकते थे? तो ये फैसला आपके ऊपर है। कोई इमाम किसी मुरीद को उस दिन नहीं बचा सकेगा, याद रखिएगा, कान खोल करके सुन लीजिए। कोई भी पीर है, वो पीर दुनिया तक है, आखिरत का पीर नहीं है। पीर दुनिया तक है, आखिरत का पीर नहीं है, चाहे आप 1000 मरतबे बैठ कर लो। क्यों? कुरान कह रहा है, क्या कह रहा है? अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। लोगों उस दिन कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। यहां तक कि यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, भाई भाई से भागेगा, माँ बाप से लोग जुदा हो जाएंगे, औलाद से लोग भाग जाएंगे, बीवी शौहर के दरमियान तफरका हो जाएगा। तो भला इमाम साहब आपका कौन लगता है? इमाम साहब आपको तो पहचानते भी नहीं होंगे। आप 14वीं सदी 21वीं सदी के पैदावार है और वो ना जाने कब के इंतकाल कर गए। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह 148 हिजरी में फौत हो गए और अभी 1442 हिजरी चल रहा है। इतने दिनों का फासला है। भला बताइए वो हमारे लिए कैसे सिफारिश करेंगे? सिफारिश कौन करेंगे मेरे भाई? सिफारिश कौन करेंगे? प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही रिवायत है, सही बुखारी को लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन जब कोई किसी का ना होगा, कोई कहीं भी एक साया भी नहीं मिलेगा, लोग परेशानी के आलम में होंगे। यहां तक कि नबी कह रहे होंगे, अंबिया कह रहे होंगे अल्लाहुम्मा नफ्सी अल्लाहुम्मा नफ्सी अल्लाहुम्मा नफ्सी, आज मेरा क्या होगा, आज मेरा क्या होगा, आज मेरे नफ्स का क्या होगा। ये अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे होंगे मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे हुक्म होगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सजदे में जाइए। मैं इतना लंबा सजदा करूंगा, इतना लंबा सजदा करूंगा जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए, सल तुता, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, इश्फा तो शफा, आप शिफात कीजिए आपकी शिफात कबूल की जाएगी। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं क्या मांगूंगा? अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती। आज मेरी उम्मत का क्या होगा, आज मेरी उम्मत का क्या होगा? ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके बारे में सोच रहे हैं। आज हम शरीयत के बारे में कितना सोचते हैं? आज हम रसूल की सुन्नतों के बारे में कितना सोचते हैं मेरे भाइयों? एक सुन्नत पे आप अमल नहीं कर सकते, वक्त की कुर्बानी नहीं दे सकते, जान की कुर्बानी कहां से दे सकते हैं? प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं कि मुझे हौज़ कौसर का मालिक बनाया गया है।
حوض کوثر پہ میں سب کو ہی پانی پلاؤں گا، جانے کو بھی انجانے کو بھی۔ میری امت کے لوگ پہچان میں آ جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اتنے لوگ ہوں گے، نوح علیہ السلام سے کی امتوں سے لے کر کے آپ کی امت تک، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی وہاں کھڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول آپ کیسے بھلا پہچان سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جو وضو بناتے ہیں ان وضو کے آزے اتنے چمکیں گے، ان چمک سے میں پہچانوں گا یہ میری امت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن لگا دیا۔ لیکن کیوں لگا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ لائے جائیں گے میرے پاس حوض کوثر کے اوپر، میں اسے پہچان بھی لوں گا یہ میری امت ہے، یہ میری امت کا فرد ہے، میں پہچان لوں گا کیونکہ اس کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو پتہ کیا چلا یہ لوگ بھی نماز پڑھنے والے ہوں گے، تب نا وہاں اعضاء وضو چمکنے والا ہوگا، تو تمام کے تمام اعضاء وضو کے چمکنے کے نشانات موجود ہوں گے، میں پہچان لوں گا۔ میرے ہاتھ میں حوض کوثر کا گلاس ہوگا، پانی ہوگا، میں سوچوں گا کہ اپنی امت کو پلا دوں۔ لیکن جیسے ہی میں ہاتھ بڑھاؤں گا اللہ رب العالمین میرے اور اس کے درمیان ایک حجاب قائم کر دے گا، ایک پردہ حائل کر دے گا۔ میں کہوں گا اے اللہ رب العالمین یہ کیسی ناانصافی ہو رہی ہے؟ اللہ رب العالمین اوپر سے آواز لگائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے گزر جانے کے بعد انہوں نے دین کے ساتھ کتنا ہنسی مذاق کیا، دین کے ساتھ کتنا کاروبار کیا۔ تو میں کہوں گا سوکن 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 میری آنکھوں سے دور کر دیجئے، میری آنکھوں سے دور کر دیجئے، میرے سامنے سے دور کر دیجئے۔ میرے بھائیو یہ وہاں جانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔